بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 462 ہے اور کتاب الفتن کی پہلی فصل جاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، اعمال میں سبقت لے جاؤ ان فتنوں سے جو سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح سے ہیں۔ سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح سے جو فتنے ہیں ان سے پہلے اعمال میں مشغول ہو جاؤ، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے عمل کر لو۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ کس سے جلدی کرو؟ فتنوں سے، جو فتنے ہیں ان سے پہلے اعمال میں مشغول ہو جاؤ۔ اب فتنے کیسے ہیں؟ قطع اللیل المظلم، قطع قطعۃ کی جمع، سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح سے رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے اعمال میں مشغول ہو جاؤ۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اب یہ حکم جو دیا گیا کہ فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے اعمال میں مشغول ہو جاؤ، نیک اعمال کر لو، اس لیے کہ جب فتنے بھڑک اٹھیں گے تو اس وقت نیک عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اب فتنے کس قدر شدید ہوں گے، کتنے سخت ہوں گے، اس کا کچھ بیان اس میں یہ ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا، آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، یعنی صبح کو آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور کافر ہو کر وہ شام کرے گا یا شام کو کافر ہوگا۔ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ آدمی اٹھا ہے تو مومن ہے صبح، اور شام ہوتے ہوتے وہ کفر کا شکار ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، اور آدمی مومن ہو کر شام کرے گا، ویصبح کافرا، اور کافر ہو کر وہ صبح کرے گا، یعنی شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا وہ۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کے ساز و سامان کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، اس قدر فتنے ہوں گے، ظالم و جابر حکمراں ہوں گے، اس وقت آدمی کے ساتھ ایسی مجبوریاں ہوں گی، ایسے معاملات ہوں گے، ان سے ملنا چاہے گا، ان کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا، اور وہاں ایسی باتیں ہوں گی جس کے باعث وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صبح مومن ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا، یا شام کو مومن ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی چند سال پہلے خود یہاں سے ایک فتویٰ جاری ہوا تھا، فلمی گانا ایمان کا نشانہ، شاید آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا، یہ ماہنامہ شفیع میں بھی شائع ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، لوگ شوق سے گاتے ہیں اور شوق سے سنتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا انہیں کہ اس گانے کی وجہ سے یا اسے پسند کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو یہ ہے فتنہ، یہ ہے آزمائش۔ یا صبح میں اپنے بھائی کی حرمت ملحوظ رکھتے تھے، اس کی جان مال آبرو کی حفاظت کرتے تھے، اور شام ہوتے ہوتے ایسی کوئی بات ہوئی، اب حلال سمجھنے لگے اسے۔ تو اس طرح کے مسائل پیدا ہونے لگیں گے، فتنہ اتنا شدید ہو جائے گا کہ نیک عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ اس لیے فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے نیک اعمال میں مشغول ہو جاؤ، نیک اعمال کر لو۔ دنیا کے ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو دین اپنا بیچ دیتے ہیں وہ دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو غیر مقلدیت کا فتنہ بھی پھیل رہا ہے وہ بھی دنیا ہی پانے کے لیے۔
بہت سے لوگ اس لیے ادھر چلے جاتے ہیں کہ مالی طور پر کمزور ہیں تو وہ لوگ تعاون کر دیتے ہیں، گھر بنوا دیا ان کا، ان کی شادی کا انتظام کر دیا، یا جو اخراجات ان کے ہیں اس کا انتظام کر دیا، تو انہیں کیوں ہو کے رہ گئے وہ۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے، ان قریب فتنے ہوں گے، القائد فیہا خیر من القائم، جو فتنے ہوں گے تو اس میں جو بیٹھا ہوگا وہ بہتر ہوگا کھڑے شخص سے، اس شخص سے جو کھڑا ہوگا، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور اس میں جو کھڑا ہوگا وہ بہتر ہوگا پیدل چلنے والے سے، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور اس میں پیدل چلنے والا بہتر ہوگا تیز دوڑنے والے سے۔ من تشرف لہا تستشرفہ، جو ان فتنوں کی طرف دیکھے گا، جو ان کی طرف جھانکے گا، نظر اٹھا کر کے دیکھے گا، تستشرفہ تو وہ فتنہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا، جذب کر لے گا اپنی طرف۔ فمن وجدا ملجا او معاذا، تو جو شخص کوئی ٹھکانہ یا پناہ گاہ پائے، فل یعوذ بہ، تو وہ اس کی پناہ لے لے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا تکون فتنۃ القائم، تکون فتنۃ، فتنہ ہوگا، النائم فیہا خیر من الیقظان، اس میں سونے والا بہتر ہوگا بیدار سے، والیقظان فیہا خیر من القائم، اور بیدار اس میں بہتر ہوگا قائم سے، کھڑے شخص سے، والقائم فیہا خیر من الساعی، اور جو کھڑا ہوگا وہ بہتر ہوگا تیز چلنے والے سے، دوڑنے والے سے۔ فمن وجدا ملجا او معاذا فلیستعذ بہ، تو جو کوئی ٹھکانہ پائے یا کوئی پناہ گاہ پائے تو اس کی پناہ لے لے۔ اب یہ ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں ایک ترتیب بتا دی گئی کہ یہ اس سے بہتر ہوگا، یہ اس سے بہتر ہوگا، یہ اس سے بہتر ہوگا۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ابھی وہاں جو سامنے پارک ہے وہاں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، مثلا کوئی ناچ گانا ہی ایسا ہو جائے جو حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی یہاں کمرے میں سو رہا ہے اور ایک آدمی جگ رہا ہے، تو اس کی طرف کون جائے گا؟ جو جگ رہا ہے وہ سن لے گا نا، جو سو رہا ہے وہ سویا رہے گا، تو فتنہ تو اٹھا۔ تو اس میں جو سونے والا ہے وہ بہتر ہے کس سے؟ جو جگ رہا ہے اس سے۔ ایک آدمی جگ رہا ہے اور ایک آدمی وہاں کھڑا ہے، کون جائے گا پہلے؟ جو وہاں کھڑا وہی جائے گا نا، اور جو مطلب یہاں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ وہ سوچے گا جائیں کہ نہ جائیں، اٹھے گا تب اور قریب سے دیکھے گا تب جائے گا، اور جو کھڑا ہے وہ فوراً پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی پیدل جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ایک آدمی تیز دوڑنے والا ہے، تو کون پہلے پہنچے گا فتنے میں؟ جو تیز چل رہا ہے وہی پہنچے گا نا۔ تو اس میں آپ سب کو جوڑ سکتے ہیں، یہ میں نے چند باتیں خالی بتا دی ہیں، سب کو جوڑ لیجیے ایسے ہی کہ فتنے میں وہ شخص بہتر ہوگا فلاں شخص سے، مطلب وہ جو فلاں سے بہتر کہہ رہے ہیں نا وہ فلاں پہلے پہنچنے والا ہوگا، اور جو بہتر ہے وہ ذرا بعد میں پہنچے گا، ہو سکتا بچ بھی جائے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ایسے موقع کے لیے کہا گیا کہ جس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو، کوئی پناہ گاہ ہو، تو اپنا ٹھکانہ لے لے، اپنی پناہ گاہ وہ حاصل کر لے تاکہ فتنے سے محفوظ رہے۔ وعن ابی بکرتا قال، اور ابو بکرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے، الا ثم تکون فتن، سنو
پھر فتنے ہوں گے. الا ثم تکون فتنۃ، سنو پھر بڑا فتنہ ہوگا. مطلب یہ پہم فتنے پہ فتنے ہوتے رہیں گے. القائد خیر من الماشی، بیٹھنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے. اس فتنے میں یا اس فتنے کے زمانے میں بیٹھنے والا بہتر ہوگا چلنے والے سے. والماشی فیہا خیر من الساعی، اور پیدل چلنے والا بہتر ہوگا تیز دوڑنے والے سے. الا فاذا وقعت، سنو جب وہ فتنہ واقع ہو جائے، وہ فتنہ رونما ہو جائے. فمن کان لہ ابل فلیلحق بابلہ، تو جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں سے مل جائے. ومن کان لہ غنم فلیلحق بغنمہ، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں سے مل جائے. ومن کانت لہ ارض، اور جس کے پاس زمین ہو فلیلحق بارضہ، تو وہ اپنی زمین سے مل جائے. فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، آپ بتائیں اس شخص کے بارے میں جس کے پاس نہ تو اونٹ ہو، نہ بکریاں ہوں، نہ زمین ہو، وہ کیا کرے؟ اچھا وہ کیا کرے، اس کو سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اونٹ سے ملنے کا حکم کیوں دیا گیا. ظاہر ہے اونٹ عموماً جب زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں آبادی سے باہر رکھا جاتا ہے. فتنہ آبادی میں پھیلا ہوا ہے، تو اب آدمی جب اونٹوں کے پاس چلا جائے گا، ان کی دیکھ بھال کرنے میں لگ جائے گا، تو وہ ادھر مصروف رہے گا نا، تو فتنے سے بچا رہے گا نا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات اٹھتی ہے، کسی کے خلاف کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، یہ فتنہ بھی آزمائش ہوتی ہے. تو جو ہوٹل میں بیٹھتے ہیں وہ زیادہ حصہ لیتے ہیں اس میں نا، چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں وہ زیادہ حصہ لیتے ہیں، جو بازاروں میں جاتے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں، اور جو گھر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں وہ کم حصہ لے پاتے ہیں نا. تو جب گھر میں رہنے کی وجہ سے یہ محفوظ ہوتا ہے کچھ جو اپنے کام میں لگے ہیں، تو پھر جو آبادی سے باہر چلا جائے گا وہ تو بہت بعد میں سنے گا کہ کوئی فتنہ بھی آیا ہے، سنا ہے نا. تو کہا کہ جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں میں سے لائق ہو جائے، وہاں مل جائے. بکریاں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کا باڑا وغیرہ بھی آبادی سے باہر بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ آبادی میں اتنی کشادہ جگہ تو مشکل ہوتی ہے. تو وہاں چلا جائے گا، دیکھ بھال کرے گا، فتنے سے محفوظ رہے گا. زمین ہو تو وہاں چلا جائے، مطلب کھیتی باڑی باغ وغیرہ ہو تو وہاں جا کے اس میں کام کرے، وہیں رہے وہ، تو فتنے سے محفوظ رہے. اب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس اونٹ بھی نہ ہو کہ وہاں جا کے مصروف رہے، کام میں لگ جائے، بکریاں بھی نہ ہو کہ وہاں کام میں لگ جائے، وہ زمین جائیداد پراپرٹی بھی نہ باہر ہو، کھیت نہ ہو، باغ نہ ہو، کہاں جائے گا وہ؟ قال، تو حضور نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یعمد الی سیفہ فیدق علی حدہ بحجر، وہ اپنی تلوار کا قصد کرے، مطلب وہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار پتھر سے کوٹ دے. دھار تیز ہوتی ہے نا تو پتھر سے ٹھونک دے گا اوپر سے، دھار بیکار ہو جائے گی، اب وہ کاٹنے قابل تو رہے گی نہیں. جب کاٹنے قابل نہیں رہے گی تو آدمی پھر لڑنے جائے گا تو چپ چاپ بیٹھا رہے گا، مقابلے میں نہیں جائے گا وہاں نا. آدمی کب جوش میں آتا ہے، کیسے ہوتا نہیں ہے. شادی کی محفل میں تھے، تھوڑی سی بات ہوئی، اٹھایا بندوق داغ دیا. دیکھتے ہیں نا، معلوم ہوا کہ خوشی جو ہے غم میں تبدیل ہو گئی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندوق رہے گی تب نہ ہوگا، اور نہ رہے تو نہ رہے باس نہ بجے باس ہوئی. جب تلوار ہی کی دھار وہ کوٹ دے گا کیوں جائے گا لڑنے کے لیے؟ پھر اب وہ تو کنارے رہے گا نا. کچھ نہیں ہے تو یہ کر لے. ومن قال یعمد الی سیفہ، فرمایا وہ اپنی تلوار کا قصد کرے، فیدق علی حدہ بحجر، اور اس کی دھار پتھر سے کوٹ دے. ثم ینجو ان استطاع النجا، پھر اب یہ ہے کہ ذرا سا بھی امکان تھا نا کہ سوچتا ویسے ہی جائے تو فالتو مارا جائے گا، وہ جو نہیں صبر ہوگا تو جائے گا ہی نا، سوچتا مارا جائے. تو فرمایا ثم ینجو، پھر وہ تیزی سے نکل لے. ان استطاع النجا، اگر وہ تیزی سے بھاگ سکتا ہو. اب کہاں بھاگ کے جائے؟ مطلب صحرا کی طرف، جنگل کی طرف. کچھ تو ہے نہیں کہ دیکھ بھال کرنی ہے. تلوار تھی، اگر لے کے جاتا تو خطرات تھے اس کے لیے، اسے بھی خراب کر کے چھوڑ دے اور خود ہی نکل جائے. اللہم حل بلغت،
حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں نے احکام پہنچا دیے. ثلاثاً یہ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا. فقال رجل یا رسول اللہ تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ارأیت ان اکرہت آپ بتائیں اگر مجھے مجبور کیا جائے حتی ینطلقا بی الی احد الصفین یہاں تک کہ مجھے 2 جماعتوں میں سے ایک کی طرف لے جایا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ 2 فریق باہم لڑتے ہیں, اتنا اٹھ جاتا ہے, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے, تو ایک آدمی غیر جانبدار وہ کنارے رہنا چاہتا ہے, لیکن کبھی ادھر کے لوگ آتے ہیں ارے تم دیکھتے نہیں فلاں ظلم کر رہا ہے تم یہاں بیٹھے ہو, تو بھڑکا کے لے جاتے ہیں. نہیں گیا وہ, ادھر والے آ گئے مثلا اس کو کہا دیکھو کتنی زیادتی کر رہا ہے وہ, تم کیسے مسلمان ہو, کیسے تم مرد ہو, تم غیرت نہیں آتی ہے, کب اٹھو گے تم. اب وہ بھڑکا کے نہیں لے گئے تو دھمکی دیا, پھر چلو کہ خیریت نہیں تمہاری, تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اب اس کو لے گئے مجبور کر کے. کیسے طلبہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ہاں پہلے سمجھاتے ہیں اور جب نہیں مانتے دھمکی دیتے ہیں, تو فتنہ ہی ہے. طلبہ جو اختلاف کرتے ہیں اشتراک کی نوبت, یہ فتنہ ہے ایک, اس لیے کہ جتنے طلبہ اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں سب اپنی دنیا ہی برباد کرتے ہیں, آخرت ہی برباد کرتے ہیں. فتنہ ہی سب تو ہوتا ہے. فتنہ یہ نہیں کہتا کہ میں فتنہ ہوں, سمجھ رہے ہیں نا, تو فتنے ایسے اٹھتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں غیر جانبدار, اب انہیں وہ سمجھاتے ہیں, پہلے اپنا ہمنوا بناتے ہیں, نہیں بنتے ہیں پھر دھمکی دیتے ہیں, اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو مجبور کیا, پھر اس کے بعد لے گئے. تب ان حالات کے بارے میں ایک صاحب نے عرض کیا کہ ارأیت آپ بتائیں ان اکرہت اگر مجھے مجبور کیا جائے حتی ینطلقا بی الی احد الصفین یہاں تک کہ مجھے 2 جماعتوں میں سے ایک کی طرف لے جایا جائے. فضربنی رجل بسیفہ اور جب وہاں گئے تو مقابلہ ہوگا ہی, تو مجھے کوئی مرد اپنی تلوار سے مار دے, او یجیء سہم فیقتلنی یا کوئی تیر آئے اور مجھے لگ جائے میں مر جاؤں, مجھے مار ڈالے وہ تیر. قال حضور نے فرمایا یبوء بإثمہ وإثمک, تو اس صورت میں وہ شخص لوٹے گا اپنے گناہ کے ساتھ اور تمہارے گناہ کے ساتھ. مطلب کیا تمہارے گناہ کے ساتھ, یعنی تمہارے قتل کے گناہ کے ساتھ. یہ دیا بے اسم کا مطلب بے اسم قتل کا. آخر جس نے قتل کیا تو قتل کرنا ایک گناہ ہے نا, تو جس کو قتل کیا تو اس کے قتل کا گناہ لے گیا اپنے ساتھ, اور جس چیز نے اسے قتل پر آمادہ کیا ابھارا وہ بھی ایک گناہ کا کام ہے, اس کے ساتھ بھی لوٹے گا وہ. تو بے اسم ہی مطلب کیا ہے, یعنی اپنے اس گناہ کی کو لے کر لوٹے گا جس گناہ نے, جس جرم نے اسے قتل پر آمادہ کیا, اس کے باعث اسے لے کے لوٹے گا. اور تمہارے گناہ کے ساتھ یعنی تمہارے قتل کے گناہ کے ساتھ لوٹے گا وہ. وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اور وہ اصحاب نار سے ہوگا, وہ جہنمی ہوگا. رواہ مسلم, اسے امام مسلم نے روایت کیا. یعنی جب آدمی بچنا چاہتا ہے اب مجبوراً اسے لے جایا گیا, تو اب یہ لوٹے گا اپنے گناہ تمہارے گناہ کے ساتھ, یا تو جو قتل کیا ہے وہ لوٹے گا دونوں کے ساتھ, یا جو مجبور کر کے لے گیا ہے وہ لوٹے گا دونوں کے ساتھ. ایک تو تمہیں مجبور کیا, زیادتی کی تم پر, یہ اس کا اپنا ایک گناہ ہوا. پھر تم قتل کیے گئے, تمہارے قتل کا گناہ بھی اس پر پڑے گا, تو دونوں کو لے کے لوٹے گا. ٹھیک ہے, یہ ابوہ میں اس کا فاعل قاتل بھی ہو سکتا ہے اور جس نے مجبور کیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. رواہ مسلم, اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابی سعید قال, اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جائے اور بارش کے نازل ہونے کی جگہ جائے. مطلب کیا ہے, جب بکریاں ہوں گی تو انہیں چرانے کے لیے باہر جائے گا, آبادی سے پہاڑیوں پر جائے گا, صحرا میں جائے گا,
تو صحرا میں جب بارش ہوتی ہے سبزے اگتے ہیں نا، یہ مواقع القطر، کہ جہاں بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے، کچھ پانی رہتا ہے، وہیں سبزہ اگتا ہے۔ ایک دم پتھر ہے، وہاں تو ایک قطرہ اٹھے گا نہیں، وہاں کیا اگے گا؟ تو مراد کیا ہے کہ آبادی سے باہر وادیوں میں، صحرا میں، پہاڑیوں پر چلا جاتا ہے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے۔ تو اس صورت میں بکریاں اس کا بہتر مال ہوں گی کہ مال کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اور وہ اپنا دین بھی بچا رہا ہے۔ اگر وہ آبادی میں رہے گا تو اس کا دین بھی محفوظ نہیں رہے گا، خطرے میں پڑ جائے گا اور اس کا مال بھی ضائع ہوگا۔ تو مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جائے گا اور بارش نازل ہونے کی جگہ جائے گا۔ یفر بدینہ من الفتن، اور وہ اپنا دین لے کر کے فتنوں سے بھاگ جائے گا، یعنی فتنوں سے بچا کر کے اپنا دین وہ بھاگ جائے گا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ آج آپ دیکھ لیں کسی بھی چائے خانے پر کبھی آپ اگر 2-4 منٹ کے لیے جائیں کی ضرورت سے، تو آپ یہی سنیں گے کہ فلاں بہت بیکار آدمی ہے، فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ کیا۔ کیونکہ کوئی کسی کے بارے میں کہے گا کہ فلاں کا خاندان اچھا نہیں ہے، گھر اچھا نہیں ہے، اس کی بیٹیاں اچھی نہیں ہیں، اس کے گھر میں یہ برائی ہے، وہاں یہ ہے، یہی ساری باتیں ہوتی ہیں، اور یہ بلا شبہ غیبت ہی تو ہے۔ تو وہ ایک غیبت کی جگہ ہے، تو آدمی وہاں جائے گا اس فتنے میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور جو اپنے کام میں سے کام رکھے گا، اپنے کام میں لگا رہے گا، وہ اس سے محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ یہ فتنے کی ایک معمولی مثال ہے۔ یہ فتنے ایسے اور بڑے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گئی کی نوبت آتی ہے، کتنے لوگ مار دیے جاتے ہیں، اس میں فتنے ایسے پھیلتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو جہاں تک ہو سکے بلا وجہ کہیں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کام سے گیا، اپنا کام کیا، وہاں سے چلا آیا، اور ایسا موقع آ جائے کچھ دیر بیٹھنا پڑے کسی کام سے، تو پھر یا تو آدمی اپنی بات کوئی معقول رکھے وہاں، یا اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو انہیں سمجھا سکتا سمجھائے، منع کر سکتا منع کرے، یا کم از کم اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، اپنے کام سے کام رکھ کے چلا آئے۔ وعنہ قال، اچھا، وعن اسامہ بن زید، اور اسامہ ابن زید سے مروی فرمایا، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے۔ فقال هل ترون ما ارى، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، جو نیچے کھڑے تھے انہوں نے کہا نہیں۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، حضور نے ارشاد فرمایا تو میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان واقع ہو رہے ہیں، جیسے بارش کے قطرے واقع ہوتے ہیں یا بارش واقع ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے بارش ہوتی ہے اسی طرح سے فتنے نازل ہو رہے ہیں، فتنے برس رہے ہیں تمہارے گھروں کے درمیان۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو چونکہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، پھیلتے رہتے ہیں، ہم انہیں جان نہیں پاتے ہیں، اور جو دیکھ سکتے ہیں وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ فتنے تمہارے گھروں کے درمیان واقع ہو رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، برس رہے ہیں جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ تو اس لیے فتنوں سے بچنا کتنا مشکل ہے یہ آدمی سوچ سکتا ہے۔ یہ کہا آخر زمانے، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان کو بچانا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا، انگارے کو پکڑ لینا۔ تو یہ فتنے کی وجہ سے باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت امتی علی ید غلمت من قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ غلمہ یہ غلام کی جمع ہے، اور یہ مانا ہوتا ہے نوجوان، جس کی عمر کیا ابھی کم ہو، تجربات کم ہو۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا یہ ارشاد صادق آتا ہے یزید ابن معاویہ پر یا سلیمان ابن عبد الملک پر، اور اس طرح سے حجاج ابن یوسف پر،
عبید اللہ ابن زیاد پر، تو ان لوگوں پر یہ بات بالکل صادق آتی ہے، انہوں نے جو تباہی مچائی ہے، جو علماء اور صحابہ اور جو نیک لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کی مثال اس تاریخ میں نہیں ملتی۔ کتنے لوگوں کو قتل کیا، انہوں نے بھیجا ظلماً۔ کہا میری امت کی ہلاکت ہے قریش کے کچھ نوخیز لوگوں کے ہاتھوں ہے یا ہوگی۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ یہ قریب قریب ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ زمانے میں برکت نہیں ہوگی، وقت کیا ہے؟ سمٹ جائے گا۔ یتقارب الزمان یعنی زمانے کے جو اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے، رونما ہوں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحُ، اور بخل ڈال دیا جائے گا۔ مطلب بخل یہ عام ہو جائے گا۔ بخل تو انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، لیکن یہ عام ہو جائے گا، اسی کی کثرت ہوگی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور حرج بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ اب حرج کیا ہے؟ قالوا وما الحرج، صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ قال القتل، کا قتل، یعنی قتل و غارت گری، فساد اور خونریزی یہ عام ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ تو جب فتنے ہوں گے، قیامت قریب آئے گی، اس کی نشانیاں ہیں قرب قیامت کی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا دن آئے گا کہ قاتل جان ہی نہیں سکے گا فیما قتلا، کیوں قتل کیا، کس جرم میں قتل کیا، وہ جان نہیں پائے گا۔ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَا قُتِلَ، اور نہ مقتول جان پائے گا کس جرم میں قتل کیا گیا اسے۔ فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ قاتل کو خبر نہ ہو کیوں قتل کیا ہے، مقتول جان نہ پائے کیوں اسے مارا گیا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ قال الحرج، حضور نے فرمایا کہ یہ فتنے میں ہوگا، فتنے کی وجہ سے ہوگا۔ القاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ تو اب یہاں ایک چیز تو یہ قاتل یہ جان نہیں پائے گا کیوں قتل کیا، ایک چیز یہ حیرت کی ہے نا۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال، اگر ابھی کسی کو پکڑ لیں کہیں چوراہے پر اور اسے مارنے لگا، جرم کیا ہے وہ جو بعد میں آئیں گے پوچھتے نہیں ہیں، وہ آ کے ہاتھ لگا دیتے ہیں فوراً، ہوتا کہ نہیں ایسا؟ تو اب دو چار ہاتھ کیوں مار دیا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو بعد میں کیا ہوا، سمجھ رہے نا۔ اور ایسا کبھی ہوتا کہ ایک آدمی شریف ہے چپ چاپ کھڑا ہے، کسی نے پاگل مار دی کسی کی، وہ چل دیا اور اسے لگا کہ یہی ہے، سمجھ رہے نا، تو اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو وہ کیوں مارا جا رہا کیا پتا اسے، وہ جان ہی نہیں پاتا کیوں مجھے مارا جا رہا۔ آج کل جو بہت سے بے قصور سلاخوں کے پیچھے ہیں، وہ چھوٹ کے آج تب بھی انہیں معلوم نہیں ہوتا کیوں قید کیے گئے تھے، وہ کیا جرم تھا ان کا آخر، سمجھ رہے نا۔ تو یہ ایسا ہوگا، قیامت کی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا دن نہ آ جائے کہ اس میں قاتل کو پتہ نہ چلے کیوں قتل کیا ہے، اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کس جرم میں مارا گیا اسے۔ تو ہاتھ سے مارنے کی مثال میں نے دی تھی، قتل کرنے بھی ایسے ہو سکتا ہے، یہ اور بڑھے گا، وہی نوبت آئے گی، صبح ہوا فوراً گولی مار دیا اسے، مر گیا وہ، کیوں مارا اسے پتہ نہیں، اور کیوں مر گیا مارا گیا اسے صحیح معلوم نہیں ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا۔ اب آگے جو ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں،
تو قاتل جہنم میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناک مار ڈالا، اور مقتول جہنم میں یہ کیوں ہوگا؟ لیکن جب فتنہ پھیل جائے گا تو مقتول کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اسے مار ڈالے. یہ اور بات ہے کہ مار نہیں پایا، اسے خود ہی مارا گیا، تو گیا تھا اسے مارنے ہی کے لیے، تو جرم تو ہوا اس کا بھی نا. جب آدمی کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے، عزم مصمم کا عزم بالجزم، تو اس پر تو مواخذہ ہوتا ہے نا. تو اس نے کیا، میدان میں گیا وہ اور مارا گیا وہ، اس لیے وہ بھی گنہگار ہوا، وہ جہنم میں جائے گا. سمجھے نا؟ تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں، یہ فتنے کی وجہ سے ہوگا. وان معقل ابن یسار قال، اور معقل ابن یسار سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، حرج میں یعنی فتنے میں، قتل و غارت گری کے موقع پر، فساد و خوریزی کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح سے ہے. یعنی ایسے موقع پر جو عبادت کرے گویا اسے ہجرت کا ثواب ملے گا. جس طرح سے ہجرت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سب کچھ اپنا قربان کر، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کسی طرح سے اپنے دین کو لے کر کے محفوظ جگہ چلا جاتا ہے، تو مشکل کام ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی اتنا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا بھی مشکل ہوگا، اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن زبیر ابن عدی قال، اور زبیر ابن عدی سے مروی ہے، فرمایا اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ، ہمارے پاس حضرت انس ابن مالک آئے تو ہم نے ان سے شکایت کی. کس چیز کی؟ ما نلقا من الحجاج، ان مصیبتوں کی، ان زیادتیوں کی جس کا ہم سامنا کر رہے تھے حجاج ابن یوسف سے. فقال، تو انس ابن مالک نے کہا، فرمایا صبر کرو، اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان، کیونکہ تم پر کوئی زمانہ نہیں آئے گا، الا الذي بعده اشر منه، مگر یہ کہ اس کے بعد جو ہوگا وہ اس سے برا ہوگا. ابھی یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو بھی کم ہی سمجھو، غنیمت جانو، ابھی صبر کرو اس پر، اس لیے کہ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ دشوار ہوگا. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یعنی جو مرنے تک جو ہے تم صبر سے کام لو، صبر کرو. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اسے میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. حضور نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آنے والا زمانہ جو اور بعد میں آئے گا وہ اس سے برا ہوگا. فتنے کے بعد فتنے ہوں گے، پھر فتنے ہوں گے، پھر فتنہ ہوگا، یہ چلتا رہے گا اسے. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. الفصل الثانی، دوسری فصل. عن حذیفہ قال، حضرت حذیفہ سے مروی ہے، فرمایا واللہ ما ادری انسی اصحابی ام تناسوا، بخدا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھی بھول گئے یا بھولے بن گئے، یا تو واقعی بھول گئے ہو یا اپنے کو بھولا ظاہر کر رہے ہیں، بتا نہیں رہے اسے. واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیه واسم قبیلته. بخدا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی فتنے کے قائد کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے، یعنی دنیا ختم ہونے تک کسی فتنے کے قائد کو نہیں چھوڑا کہ جس کے متبعین کی تعداد 300 یا اس سے زیادہ پہنچے، مگر یہ کہ حضور نے اسے ہمیں بتا دیا، سماہ لنا، اس کا ہم سے ذکر کر دیا، اس کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ اور قبیلے کے نام کے ساتھ. یعنی جتنے فتنے قیامت تک اٹھنے والے ہیں ان فتنوں کے جو قائدین ہیں تمام قائدین کا نام بھی بتا دیا اور اس کے باپ کا نام بھی بتا دیا اور اس کے قبیلے کا نام بھی بتا دیا. یہ حضور نے سب بیان فرما دیا ہے. اب جانے کیوں میرے اصحاب اس کے ذکر نہیں کر رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں یا بھولے بن گئے ہیں.
کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کا نام نہ لینے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اب وہی حاکم ہے اور آپ اس کے بارے میں کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فلاں ابن فلاں فلاں قبیلے کا ایسا ظلم کرے گا، ایسی زیادتی کرے گا یا فتنہ پھیلائے گا ایسا، تو اب وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا نا، اور ظلم بڑھے گا اس کا اور زیادتی بڑھے گی اس کی. تو اس لیے بعض حکمتوں کی بنیاد پر بہت سے نام صحابہ کرام نے نہیں بیان فرمائے. تو انہی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ کیا نہیں معلوم کہ میرے اصحاب بھول گئے یا بھولے بن گئے، یعنی نام نہیں لیا ان کا، ورنہ سرکار نے سب کے بارے میں بتا دیا. اب یہ ہے کہ جن کے ماننے والے، جن کے متبعین 300 یا اس سے زائد ہوں، اس لیے کہ اگر 300 سے کم ہے تو اس کا مطلب فتنہ بہت زیادہ مستحکم نہیں ہو سکتا، وہ فتنہ زیادہ پھیل نہیں سکتا اور اس سے زیادہ خطرہ نہیں لوگوں کو ہے. تو جو 300 یا زیادہ اس سے ہو جائے اس کا مطلب پھیل رہا ہے، وہ بڑا فتنہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کے قائد کا نام بتا دیا. رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا. وعن ثوبان قال، اور حضرت ثوبان سے مروی ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر گمراہ گر اماموں سے اندیشہ ہے، خطرہ ہے. یعنی گمراہ کرنے والے جو ائمہ ہے، پیشوا ہیں، انہی سے مجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے. کیونکہ عام آدمی اگر بہکتا ہے تنہا بہکے گا وہ، اور جو امام صاحب ہوں گے بہک جائیں گے تو ان کے پیچھے پوری جماعت بہک جائے گی. تو جو خطرہ ہے وہ گمراہ کرنے والے ائمہ سے ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خلل ہو، اس کی اپنی گئی، اور امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو سب کی گئی. یہی حال ہے، ایک آدمی بہکے گا تو تنہا بہکے گا وہ، اور امام لوگ بہک جائیں گے تو پوری جماعت کو لے کے چلے جائیں گے. فرمایا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر گمراہ گر ائمہ کا اندیشہ ہے. وَإِذَا أُلْقِيَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تلوار میری امت میں رکھ دی جائے گی. تلوار رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی تلوار دشمنوں کے گردنوں پر رکھنے کی بجائے جب میری امت کی گردنوں پر رکھ دی جائے گی، یعنی جب خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لوگ آپسی میں قتال کرنے لگیں گے، لڑائی کرنے لگیں گے، لم یرفع عنہم الی یوم القیامہ، تو تلوار ان سے نہیں اٹھائی جائے گی روز قیامت تک. مطلب جب خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو اب یہ جاری رہے گی، روز قیامت تک یہ ختم نہیں ہوگی، لوگ آپس میں دوسرے کو مارتے رہیں گے، قتل کرتے رہیں گے. کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور یہ جاری رہے گا. آپ دیکھ لیں کہ جو مسلمان کہلاتے تھے انہوں نے ہی کیا شہید کیا انہیں. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ ہوئے، ان پہ اتفاق نہیں ہو سکا، جنگ کی نوبت آئی، جنگ ہوئی، اس کے بعد جنگ چلتی رہی. تو جب اس امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی یہ تلواریں دشمنوں کا گلا کاٹنے کے بجائے اپنوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیں گی، تو یہ تلوار چلتی رہے گی، خانہ جنگی بڑھتی رہے گی الی یوم القیامہ، روز قیامت تک. رواہ ابو داؤد و ترمذی، اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. وعن سفینۃ قال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت سفینہ سے مروی ہے، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، الخلافت 30 سنہ، خلافت 30 سال ہوگی، یعنی خلافت راشدہ جو منہاج نبوت پر ہوگی وہ 30 سال ہوگی. ثم تکون ملکن، پھر یہ حکومت ہوگی. ثم یقول سفینہ، پھر حضرت سفینہ فرماتے ہیں امسک خلافت ابی بکر سنتین، تم حساب کر لو، شمار کر لو، ابو بکر کی خلافت 2 سال، عمر کی خلافت 10 سال، عثمان کی خلافت 12 سال، علی کی خلافت 6 سال. کتنے ہوئے؟ ہاں 30 سال ہو گئے نا، 2 اور 10 کتنا ہوا؟ 12، اور ادھر 12 24، پھر 6، 30 سال ہو گئے. اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شمار کیا انہوں نے یہ حساب تقریبی ہے، یعنی جو کسر ہے 2 مہینہ 4 مہینہ 2 دن 4 دن کم بیش ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے، اور سال سال کے لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے. جب آپ تفصیلی ذکر کریں گے تو کچھ ایام کچھ مہینے کم ہوں گے،
اس میں تو جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت ہے اسے ملا کر کے 30 سال پورے ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اور اگر حساب کریں گے تو حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال 3 ماہ 9 دن تھی، 2 سال 3 ماہ 9 دن، اور حضرت عمر کی خلافت کتنی تھی؟ یہ 10 سال 6 ماہ 5 دن تھی۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 دن کم 12 سال تھی۔ اب اس طرح سے جو حضرت علی مرتضیٰ ان کی خلافت کتنی ہوئی؟ یہ 4 سال 9 ماہ۔ اب پورا جوڑیں گے تو حضرت امام حسن کا دور یہ 6 ماہ اور 3 شب بنتا ہے بس، تو 6 مہینہ ملا کر کے اور 3 شب ملا کر کے تب 30 سال پورے ہوں گے۔ تو انہوں نے جوڑ دیا ہے، جو یہ تقریبی حساب ہے بس، اور ایسا بہت ہوتا ہے حساب کرنے میں، شمار کرنے میں، جو کسر ہوتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد، اسے امام احمد اور امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی۔